الہا لہو اس سرگرمی کو کہتے ہیں جو مقصد بلہا دے، اور لعب اس سرگرمی کو کہتے ہیں جو بے مقصد ہو، اس کے اندر کوئی مقصدیت ہی نہ ہو۔ ہم خلقت کا مقصد وہ بھول گئے ہم، اور اسے چھوڑ کر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ لہو ہے قرآن کے مقابل۔ ہر وہ سرگرمی لہو ہے جو مقصد بھلا دے۔ اگر وہ تعلیم مدرسے کی ہے، مقصد بھلا رہی ہے، یہ لہو ہے۔ اگر وہ تعلیم یونیورسٹی کی ہے اور مقصد فراموش کروا رہی ہے، یہ لہو ہے۔ اولاد نے، خاندان نے، تجارت نے، مال نے تمہیں مشغول کر دیا اور اس کے نتیجے میں تم بھول گئے، یہ سب لہو ہے۔ ان پہ خوش نہ ہو۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مقصد ہدایت چھوڑ کر، کاروبار کر رہے ہیں مقصد ہدایت چھوڑ کر، اور سیاست کر رہے ہیں مقصد ہدایت چھوڑ کر۔ ہدایت جس کام میں فراموش ہو جائے وہ لہو ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے کریں، وہ مدرسے میں بیٹھ کر کریں، وہ دکان پہ بیٹھ کے کریں، وہ بازار میں بیٹھ کے کریں، وہ ایوان میں بیٹھ کے کریں، وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کریں، وہ کعبے میں بیٹھ کے کریں۔ ہر وہ کام لہو ہے قرآن کے نزدیک جس کے نتیجے میں ہم مقصد بھول جائیں اور اس کام میں اتنے غرق ہو جائیں، ہدایت فراموش ہو جائے۔ اور نعوذ باللہ کہ یہ لہویات ہم ولادت ائمہ و انبیاء کے دن اور شہادت ائمہ و انبیاء کے دن یہ لہویات انجام دیں۔ لہویات یعنی وہ کام تو ہو رہے ہیں، سرگرم ہیں، احساسات جذبات کو تسکین مل رہی ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ سارے کام لہویات ہیں۔ یہ مقدس لہویات ہو جائیں گی، یعنی اچھی لہویات ہیں، بری نہیں ہے۔ اوٹ پٹانگ محفل نہیں ہے، بڑی اچھی محفل ہے، لیکن بے مقصد ہے۔ مقصد ہدایت ہے ہمارا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اسی کے لیے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اسی کے لیے آل رسول جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا حق و شکرانہ یہ ہے رسول اللہ کی نعمت کا، قرآن کی نعمت کا اور آل رسول کی نعمت کا، کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں ان ہدایت کے وسیلوں سے۔